السلام علیکم کلاس 2. آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 2. جیسا کہ آپ نے لیکچر نمبر 1 میں پہلا سبق پڑھا تھا، اس کا آپ لوگ کو کچھ کام دیا گیا تھا. اس کا اور تھوڑا سا اور کام ہے جو کہ صفحہ نمبر 7 اور 8 پر سوال نمبر 3، 2، 3 اور 5 ہے. اور آج ہم لیکچر نمبر 2 میں اپنا ایک نیا سبق لے کر آئے ہیں جو کہ ہم لوگ آج پڑھیں گے. اس سبق پڑھنے سے پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ پر نظر ڈال دیتے ہیں. یثرب مدینے کا پرانا نام، انتقال، وفات، موت، چند ہی ماہ، مہینے، ذمے، حصے، نصیحت، اچھی بات، پالا، پرورش کی، صادق، اچھا، امین، امانت دار، پوجا کرنا، عبادت کرنا، ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، نازل، اتارنا. یہ تھے اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ اور اس کے معنی. اب ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف. آپ سب لوگ اپنی بک اوپن کر کے صفحہ نمبر 10 اوپن کریں اور اوپر ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں. سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. ان کے 11 بیٹے تھے. سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کی. وہ قریش خاندان سے تھیں. حضرت عبداللہ شام کے سفر پر گئے، واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہوئے اور یثرب میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کے انتقال کے چند ہی ماہ بعد حضرت آمنہ کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا. عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور پوتے کا نام محمد رکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم سے تھا. قبیلہ قریش کے اس خاندان کے عرب میں اس لیے بہت عزت تھی کہ اس کے ذمے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس کا قبیلے میں بہت مشہور تھا، کیونکہ اس کا ذمہ جو اس کی ذمہ داری تھی وہ خانہ کعبہ کی عبادت تھی، یعنی خانہ کعبہ اللہ کا گھر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا. اب دادا نے بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کے تھے تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. اب چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بڑے شرمیلے تھے. تمام اچھی عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. ہمیشہ سچ بولتے، صاف ستھرے رہتے، لڑائی جھگڑے سے سخت نفرت تھی. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے شروع سے ہی محبت کرنے والے، شفقت سے پیش آنے اچھے انسان تھے. ہمیشہ سچ بولتے تھے، صاف ستھرا رہتے تھے، لڑائی جھگڑے سے سخت نفرت کرتے تھے. نہ وہ خود لڑتے تھے نہ کسی کو لڑنے دیتے تھے، اور جہاں لڑائی دیکھتے تھے وہاں صلح کرواتے تھے. ہر ایک سے محبت سے پیش آتے اور مل جل کر رہنے کی نصیحت فرماتے. سیر و تفریح سے دلچسپی نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے محبت سے پیش آتے، مل جل کر رہتے. بڑا ہو یا بچہ جیسا ہوتا اس کے ساتھ مل جل کر رہتے. سیر و تفریح میں کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ہمیشہ گھر پہ ہی رہتے، گھر کے کام کاج کرتے. جیسے اپنا کپڑے پھٹ جاتے تو اس کی سلائی کرتے، جوتا پھٹ جاتا اس کی مرمت کرتے. گھومنے کا ان کو بالکل شوق نہیں تھا. جوان ہوئے تو ان اچھی عادتوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ عزت کرنے لگے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، جوان ہو گئے، تو لوگ انہی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان کی اور عزت کرنے لگے، ان کا احترام کرنے لگے. قبیلے میں ان کی اور واہ واہ ہونے لگی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. قبیلے کے جتنے لوگ بھی تھے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے ان کو صادق اور امین کا لقب سے پکارنے لگے. اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھواتے. عمر مبارک 25 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ کی ایک نیک سیرت اور باعزت گھرانے کی امیر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی چیزیں اس لیے امانتاً رکھواتے تھے کہ ان کو پتا تھا سب سے امانت دار اور اچھے انسان جو پورے قبیلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کریں گے اور کوئی چیز ایسی نہیں کریں گے کہ ان کی امانت کو جیسے نقصان پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے
تو مکہ مکرمہ کی ایک نیک اچھی عورت حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزارتے تھے۔ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کوئی اور کام نہیں کرتے، زیادہ تر وہ اللہ کی عبادت میں ہی رہتے، اور جب وہ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی، یعنی نبی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا اور تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ پورا قرآن تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں تمام برائیاں پائی جاتی تھیں، وہ بتوں کو پوجتے تھے، آپس میں اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا۔ اس دور، وہ جو جب دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت عرب کے لوگ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کو مانتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے پتھر سے بنائے ہوئے بتوں کو مانتے تھے اور بولتے تھے یہی خدا ہے اور یہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ منع کیا کہ نہیں، یہ غلط ہے، اللہ صرف ایک ہی ہے، اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لڑنے جھگڑنے سے بھی منع کرتے تھے، ان میں امن و سلامتی کا پیغام دیتے تھے، ان سب کو منع کرتے تھے کہ لڑنا بری بات ہے۔ کفر و شرک سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک اللہ کو مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کفر اور شرک سے روکا اور کہا صرف ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یثرب پہنچے تو اس شہر کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، پھر وہ مدینہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی اسلام کے لیے اپنا شہر چھوڑنا پڑا اور یثرب کی طرف ہجرت کی، اور جس کا نام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کا نام مدینۃ النبوی ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا نام مدینہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیغام لوگوں کے دلوں میں گر کرنے لگا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کرا تھا، یعنی اللہ کی طرف سب کو، ایک اللہ کی طرف سب انسانوں کو لانا، وہ ہلکے ہلکے لوگوں کے دلوں میں آ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تیزی سے پہنچایا اور اسلام تیزی سے پہنچنے لگا۔ یہ تھا ہمارا دوسرا لیکچر اور اس کا سبق، اور اس کا کچھ کام ہے جو میں آپ کو دوں گا، وہ ہے صفحہ نمبر 13 پر سوال نمبر 2۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ یہ کام کر لیے گا۔ ہم لوگ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ۔